السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ ہے ایک ہندو لڑکا اور ایک عورت پر کس طرح عاشق ہوا اور کس طرح پھر اس کی زندگی برباد کر دی۔ انشاءاللہ پورا واقعہ غور سے سنیے گا، بہت ہی زبردست نصیحت آموز واقعہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ہی ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے، ساتھ ہی آل نوٹیفیکیشن اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک لڑکی تھی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، نیک، شریف، پارسا۔ خوبصورت وہ اتنی تھی کہ جو آدمی اس کو دیکھتا دل دے بیٹھتا۔ مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص، ایک لڑکا جو کہ ہندو تھا، وہ اس کو دیکھ کر اس کے حسن پر فدا ہو گیا اور اس سے عشق کرنے لگا۔ وہ طرح طرح سے سوچتا کہ کسی طرح بس میں اس لڑکی کو حاصل کر لوں، مگر تقدیر نے کچھ اور لکھا ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ اس لڑکی کی شادی کسی اور مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بہت خوش و خرم رہ رہی تھی۔ اس لڑکے کو اس لڑکی سے اتنی جلن حسد ہوئی کہ اس نے کسی اور سے شادی کیوں کی، اب میں اس کی زندگی آباد نہیں دیکھ سکتا، برباد کر کے رہوں گا۔ اس لڑکے نے تھامی اور اس کی جو شادی شدہ زندگی ہستی کھیلتی شروع ہوئی تھی، جو اس نے اس مسلمان کے ساتھ شادی کی تھی، الحمدللہ اس کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اس کی زندگی بڑی خوشحال گزر رہی تھی۔ یہ نیا شادی شدہ جوڑا اپنی زندگی میں گم تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا جو ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، جو ہماری زندگی میں نئی نئی خوشیاں آئی ہیں، اس کو کوئی اور نظر گاڑے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری یہ نئی شادی آبادی ہمارے لیے آگے چل کر بربادی بن جائے گی۔ اس شخص کو ان کی نئی شادی سے اتنی جلن ہوئی، اتنی حسد ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ تھامی کہ میں ان کی شادی کو بربادی کی طرف لے جاؤں گا اور ان کی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دوں گا۔ اس لیے اس لڑکے نے ایک ہندو عامل کے پاس گیا، یعنی جو عمل کرتا ہے گندے کالے عمل، اس کے پاس جا کر اس نے اس لڑکی کے بارے میں سب بتا دیا اور اس کے اوپر کالا جادو کرنے کے لیے عمل معلوم کر کر جنگل میں جا کر اس کے لیے چلا کیا تاکہ اس کی زندگی برباد کر سکے کالے جادو کے ذریعے۔ جیسے ہی اس نے کالے جادو کا عمل کیا تو فوراً ہی اس شخص، یعنی جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، جو مسلمان تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں 5 سال تک اولاد سے محروم رہے۔ بہت روحانی علاج کروایا، پھر کہیں جا کر 5 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی نوازی۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی، کچھ عرصے بعد کسی فقیر نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ جیسے ہی اس عورت نے کھانے کو دیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے پانی مانگا، پانی دیا، تو اس فقیر نے اس پانی کے گلاس کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ اس کے اندر تو سانپ ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو اس عورت نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، تمہاری کوئی بھی اولاد زندہ نہیں رہ سکے گی۔ تو اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میری جو ہے وہ ایک بیٹی ہے اور الحمدللہ زندہ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جاؤ دیکھو تو صحیح۔ جیسے ہی وہ عورت بھاگتی ہوئی اندر گئی، جا کر دیکھا تو واقعی میں اس کی جو زندہ بیٹی تھی وہ مردہ ہو چکی تھی۔ اس عورت کا رو رو کے برا حال تھا اور اس کے کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوبارہ جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازا، وہ بھی ایک بیٹی تھی، بہت ہی پیاری سی۔ اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اسی فقیر نے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہا
کہ کچھ کھانے کو تو ہے دے دو۔ تو اس پر جو ہے وہ عورت نے کہا کہ تم پہلے بھی آئے تھے اور میری ایک اولاد تو جا چکی ہے، اب ایسا نہ ہو یہ بھی جو ہے وہ چلی جائے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو اس عورت نے پھر جو ہے وہ کھانے کو دیا، پھر اس نے کہا کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے اور یہ بات مان لو کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ وہ فقیر جاتے جاتے گھر کی ملازمہ سے کہہ گیا کہ تمہاری مالکن پر جادو کیا گیا ہے، اس سے کہو کہ اپنا علاج کرائے، وہ میری بات کیوں نہیں مانتی؟ اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی، کیونکہ یہ گھر جادو کی زد میں ہے، یہ عورت کی وجہ سے۔ نوکرانی نے آ کر ساری بات جو ہے وہ مالکن کو بتا دی۔ وہ اتنی پریشان ہوئی، خوب دھاڑے مار کے رونے لگی، سجدے کیے اللہ تعالیٰ کے حضور، کہا کہ اللہ پاک مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے۔ نوکرانی گھبرا گئی اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ گھر کے جو مالک ہیں یعنی اس عورت کا شوہر جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، پتہ نہیں اس گھوڑے کو کیا ہوا کہ اپنی ٹاپوں سے جو ہے وہ اس نے ایک طرح کا گڑھا کھود دیا۔ سب حیران تھے کہ کیا کر رہا ہے، یہ قبر کیوں کھود رہا ہے۔ اس کی 2 سالہ بیٹی دوڑتی ہوئی صحن میں آئی، اس سے پہلے اس کو کوئی روکنے کی کوشش کرتا، جا کر وہ خود ہی گڑھے میں گر گئی۔ جیسے ہی اس کی بیٹی کو گڑھے سے نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد شوہر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نا امید ہو چکا تھا۔ پھر اس عورت کو یقین ہو گیا وہ فقیر سچ ہی کہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور اپنا روحانی علاج کروایا۔ اس علاج کے بعد اس عورت کے یہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب شوہر اور بیوی کو بہت زیادہ فکر تھی کہ کہیں یہ بھی بیٹی جو ہے وہ کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ ایک دن یہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو کہیں لے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں سے ایک چیل آئی اور ان کی گود سے اس بیٹی کو اٹھا کر کہیں دور لے جا کر جو ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے پھینک دیا۔ پورا جسم ان کی بچی کا ان کی نظروں کے سامنے بکھر گیا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ یہاں اس کے گھر والوں نے اس کے شوہر کو بہکانا شروع کر دیا، تیری بیوی منحوس ہے، کوئی اولاد زندہ نہیں بچتی، تو اس کو چھوڑ دے اور دوسری شادی کر لے، آخر اس جائیداد کا کوئی تو ولی وارث ہونا چاہیے۔ شوہر بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مجھے ایسا کر لینا چاہیے۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہی فقیر دروازے پہ دستک دیا اور اس نے کہا فقیر کے لیے کھانے کو کچھ ہے۔ وہ عورت بھاگی ہوئی آئی اور پھر کہا کہ جب بھی تم آتے ہو میری کوئی اولاد چلی جاتی ہے، آخر چاہتے کیا ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا تجھ پر کالا جادو کیا ہوا ہے، بات مان لے۔ فقیر نے کہا کہ مجھے اندر آنے دو، مجھے تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھ پہ یقین رکھو۔ وہ عورت قسمت کی ماری بیچاری کیا کرتی، اس نے کہا کہ آ جائیے۔ جب اندر آیا، پورے گھر کا چکر کاٹنے کے بعد اس عورت سے فقیر نے کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ۔ پانی لانے کے بعد اس نے کافی دیر تک پڑھائی کری، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ دیکھو گلاس میں کیا ہے۔ اس عورت نے جھانکا تو ایک سانپ تھا کالے رنگ کا۔ اس عورت کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے کہا کہ کالے جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بیٹھا دیا گیا ہے جو کہ تم پر تمہاری اولادوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔ تو اس پر عورت نے کہا میری اولادیں زندہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہی تو ہے کہ تمہاری اولادیں زندہ پیدا ہوتی ہیں لیکن بعد میں جو ہے ان کو مروا دیا جاتا ہے، یہ کالے جادو کا اثر ہے۔ اس نے بتایا یہ ایک ہندو لڑکے نے ایک گندے عمل کے ذریعے تم پر کروایا ہے، اب تمہیں جو ہے وہ ایک سخت عمل سے گزرنا پڑے گا، تمہیں اس سانپ کو پیدا کرنا پڑے گا اور تم ایسا کرو گی تو ہی تم مصیبت سے نکل سکتی ہو، لیکن تمہیں دل میں یہ سوچنا
ہوگا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں، میری اولاد ہے، پھر یہ سانپ جب پیدا ہو جائے گا تو تمہاری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ اس عورت نے دل میں سوچا کہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے میں کسی حد تک بھی جاؤں گی۔ اس نے دل میں ٹھانی کہ یہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے پیدا کروں گی، میری اولاد ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا پیٹ بڑھتا گیا۔ اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی، وہ دائی جو ہے وہ موٹی رقم لینے پر راضی ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا بچہ پیدا کراؤں گی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک سانپ پیدا ہوگا۔ بہرحال اس کے یہاں جو ہے وہ ایک سانپ پیدا ہوا، چونکہ اس نے برابر وہ پڑھائیاں کی تھیں جو اس فقیر نے بتائی تھی، تو اس لیے وہ مردہ حالت میں سانپ پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بھی نیلا کانچ اور مردہ حالت میں۔ بہت افسوس ہوا کہ چوتھی اولاد بھی ہوئی اور وہ بھی اس طرح۔ تو اس کے بعد عامل نے کچھ عرصے اور پڑھائیاں کروائیں، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر دیا۔ 1 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ فقیر پھر جو ہے وہ دروازے پر دستک دی۔ اس عورت نے کہا بابا سب ٹھیک تو ہے، اب کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں صرف اتنا بتانے آیا ہوں، جس عامل نے تم پر جادو کیا تھا اس کو ایک کالے رنگ کے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جس نے تم پر کالا جادو کروایا تھا اس لڑکے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور اسی کالے سانپ نے اس لڑکے کو بھی ڈس لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بروں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوش و خرم اپنی زندگی میں رہنے لگی اور تمام جادو کے عصر ختم ہو گئے۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی آفات سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبا دیجئے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔